الحمد لله منور بصائر الأبرار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الأنوار وقمر الأقمار وكشف الأسرار وسر الأسرار، وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، صدق الله العظيم، وبلغنا الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے برکت الاتحاد، the blessing of unity, the blessing of blood relationship, the blessing of brotherhood، برکت الاخوہ. عربی زبان میں دو کلمات استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے تہاجر، جو ہجر سے بنا، اور ہجر کا معنی چھوڑ دینا. اس سے پھر ہجرت ہے، مائیگریشن اور امیگریشن. اور اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا فنی معنی، ڈیفینیشن، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، بلڈ ریلیشن شپ کو ختم کرنا. ٹو کٹ دا بلڈ ریلیشن شپ، رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرنا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، ان سے بات چیت، آنا جانا، ملنا جلنا ختم کر دینا. اور دوسرا لفظ ہے تقاطع. یہ قطع سے بنا ہے، قاف طا عین، قطع سے بنا. اس کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، کاٹنا. اور یہ عام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں سے تعلق کو ختم کرنا. ٹو کٹ دا ریلیشن شپ. جو ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اس سے کاٹنا، اسے ختم کرنا، اس کو اسٹیبلش نہ کرنا، اسے قائم نہ کرنا. محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب باندھا ہوتا ہے، باب ما ینہا عن التہاجر والتقاطع. اس باب میں انہوں نے دو طرح کی احادیث کو بیان کیا. نمبر ایک، ان احادیث کو جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ब्लड रिलेशनशिप या फिर जनरल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश न करने की और कायम न करने की मजम्मत बयान की है और बताया है कि यह नाजायज है। और नंबर 2 वो अहादीस जिनमें अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लड रिलेशनशिप या फिर जनरल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के फजाइल बयान किए हैं, उसके मनाक़िब बयान किए हैं और उसका सवाब बताया है उम्मत को। ये असबाब पर होता है, रीजंस पे होता है। चुनाचे किसी से ताल्लुक और रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के उमूमन 4 असबाब होते हैं और 4 रीजंस होते हैं। उसमें एक तो मजहब होता है, रिलीजन, कि रिलीजन एक है इसलिए उनमें ताल्लुक है और रिलेशनशिप है। दूसरा होता है अकीदा और एतिकाद, बिलीफ। बस औकात ऐसा होता है कि एक रिलीजन में मुख्तलिफ फिरके होते हैं और उनका अकीदा और बिलीफ अलग अलग होता है। तो दूसरा रीजन ये होता है इत्तेफाक और इत्तिहाद का, कि उनका अकीदा एक होता है और बिलीफ सेम होता है। तीसरा सबब होता है खून, ब्लड, कि भाई हैं, बहन है, मां है, बाप है, कजिन है, मामू है, चचा है। तो चूंकि इनमें ब्लड रिलेशनशिप है इसलिए इनमें वो ताल्लुक कायम होता है। और चौथा सबब होता है दुनियावी मफाद, दुनियावी मकसद, ख्वाह वो तिजारत हो या कुछ और हो। कभी जब 2 इंसान आपस में यकसा कारोबार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, तो उनके दरमियान फिर जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश होती है। ये असबाब होते हैं। इस्लाम में ब्लड रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया और ताकीद की और उसके फजाइल और महामिद बयान किए हैं। लेकिन ये उस वक्त इसको खत्म करना, ताल्लुकात को और एक दूसरे को छोड़ना नाजायज और हराम होता है जबकि वो दुनियावी मकासद के लिए हो, दुनियावी अगराज के लिए हो, दुनियावी मामलात की बुनियाद पर हो और उसमें दुनियावी असबाब हो। फिर क़त्अ ताल्लुक के मुख्तलिफ असबाब होते हैं। उनमें से कभी तालीम भी होती है, कभी तरबियत भी होती है, कभी बदअकीदा होना भी होता है और कभी किसी और फिक्र के हामिलीन भी होते हैं। तो वो शख्स जो बदअकीदा है, बेअदब है, गुस्ताख है अल्लाह का, रसूल का और औलिया और अहलुल्लाह का, उससे उस वक्त तक क़त्अ ताल्लुक और उसे छोड़ देने की इजाजत है
جب تک وہ توبہ نہ کرے اور جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جب تک وہ بے ادبی سے تائب ہو کر پھر سے بادب نہ بنے، اور تعلیم کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے 50 دن تک بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ تہاجر میں اور تقاطع میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تربیت کے لیے تھا، تعلیم کے لیے تھا، اس میں ان کی بھی تربیت تھی اور پوری امت مسلمہ کی تربیت تھی، پوری انسانیت کی تربیت تھی۔ جیسے امام اہل محبت نے فرمایا کہ مومن ان کا کیا ہوا کہ اللہ ہی کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا کہ اللہ ہی سے پھر گیا۔ تو جو ان کا ہو جاتا ہے پھر اس سے تعلق قائم کرنا ہے، اور جو اس بارگاہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو آپ کو بھی اس سے منہ موڑ لینا ہے۔ جو محبوب سے مکین گنبد خضرا سے منہ موڑتا ہے تو وہ اس قابل کہاں کہ اس کی طرف منہ کیا جائے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھائے جائیں۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحل للرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، کہ یہ ناجائز ہے کہ کوئی اپنے بھائی کو 3 راتوں سے 3 دنوں سے زیادہ مدت کے لیے چھوڑ دے، اس سے گفتگو بند کر دے، اس سے میل جول بند کر دے، اس سے ملاقات اور اس سے ملنا بند کر دے۔ اور 3 دن کی قید اس لیے ہے کہ چونکہ 3 دن میں کافی ٹائم گزر جاتا ہے، ایک لمبا پیریڈ ہے، تو اس میں نفس کا جو جوش ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جس نفسانی بنیادوں پر عداوت تھی، دشمنی تھی، اس نفس کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو 3 دن تک کی اجازت ہے۔ اجازت کا معنی یہ ہے کہ آپ کو ٹائم دیا گیا ہے آپ کے نفس اور جذبات کے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اس کے بعد اس سے ریلیشن شپ کو کاٹنا اور قطع تعلق کرنا یہ کلیتاً ٹوٹلی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یلتقیان، جب وہ دونوں ملتے ہیں فیعرض ھذا ویعرض ھذا، اس کا منہ اس طرف ہوتا ہے اور اس کا منہ اس طرف ہوتا ہے، یہ اس سے ناراض اور وہ اس سے ناراض۔ پھر فرمایا کہ خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے اور پہلے اپنا ہاتھ بڑھائے دوستی کا، اور پہلے دشمنی اور عداوت کو ختم کرنے کا آغاز کرے۔ تو بہتر اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس قطع تعلق کو ختم کرنا چاہا اور پھر سے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنا چاہا، پھر سے تعلق کو قائم کرنا چاہا۔ یہ بہتر اس لیے ہے کہ جو پہلے پہل کرتا ہے اس میں
تواضع ہوتی ہے، ہمبلنیس ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اپناتا ہے، ہمبلنیس اپناتا ہے، اللہ کے لیے ہمبل اور متواضع بنتا ہے، اللہ پاک پھر اسے اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے. دو بھائیوں میں نے بتایا تھا بھائی خواہ نسب کے ہوں، خواہ بھائی ایمان، اسلام اور عقیدے کے ہوں، دینی، ایمانی، مصطفی اور محمدی بھائی ہوں. یہ عام ہے حدیث میں اخ کا لفظ. جو دو ناراض ہونے والوں میں سے جو پہلے سلام کرتا ہے اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، منانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کی رسول کی نگاہ میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے. اور حضور نے سلام کا لفظ استعمال کیا. جو سلام کی ابتدا کرے وہ بہتر ہے. تو اگر امتی پر پہلے سلام کرنے والا بہتر ہوتا ہے تو کیا نبی کو پہلا سلام کرنے والا بہتر نہیں ہوگا؟ جب امتی کا سلام یہ ہے کہ وہ آپ کو بہتر بنا دیتا ہے اور اچھا بنا دیتا ہے، تو کیا نبی کا سلام آپ کو بہتر نہیں بنائے گا، اچھا نہیں بنائے گا؟ نگاہ عشق و مستی میں سب سے بہتر وہ ہے جو حضور پہ سلام پڑا کرتا ہے، جس کے شب و روز سلام کی روشنی سے روشن اور منور ہوتے ہیں. نادان امتی کے سلام کی فضیلت کو مانتے ہیں لیکن نبی کے سلام کے فضیلت کے منکر ہیں. دوسری حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے اور ترمذی وغیرہ حدیث کی کتابوں میں بھی حدیث ہے، یفتح ابواب الجنہ یوم الخمیس، کہ جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں. جب عام آدمی یہ حدیث سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک آبجیکشن پیدا ہوتا ہے کہ ابھی رمضان ہوا ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں. جواب یہ ہے کہ وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حق ہے. جنت کا ایک یا دو دروازے نہیں ہیں، بہت سارے دروازے ہیں. بعض وہ دروازے ہیں جو رمضان میں کھلتے ہیں اور بعض وہ دروازے ہیں جنت کے جو ہر جمعرات کو کھلتے ہیں. سو رمضان میں جنت کے دروازوں کا کھلنا حق اور جمعرات کو بھی جنت کے دروازوں کا کھلنا حق ہے. جمعرات کو جو دروازے کھلتے ہیں تو اس میں پھر عام رحمت ہوتی ہے اور عام مغفرت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. جب جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت عام ہوتی ہے اور مغفرت اور بخشش عام ہوتی ہے، تو ہر انسان کو بخش دیا جاتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، مشرک معاف نہیں ہوتا، مشرک کا گناہ شرک معاف نہیں ہوتا، کافر کا گناہ کفر معاف نہیں ہوتا، اس کے سوا بڑا سے بڑا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. فرمایا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحنا. سب کی مغفرت ہوتی ہے لیکن اس میں ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، اس انسان کا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو، دشمنی ہو،
اور میں نے بتایا کہ دین کی خاطر نہیں، ایمان، عقیدے اور مصطفیٰ کی خاطر نہیں، فقط دنیاوی معاملات کی خاطر، دنیاوی اغراض کے خاطر، دنیاوی طمع اور لالچ کے خاطر، فقط دنیا کے لیے، تو فرمایا کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے، ایک طرف مشرک کی مغفرت نہیں ہوئی اور ایک طرف اس انسان کی مغفرت نہیں ہوئی جس نے فقط دنیا کے لیے، دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے اپنا تعلق ختم کیا ہے، اس سے ملنا جلنا، ملاقات کے لیے جانا آنا، شادی غم میں شریک ہونا چھوڑ دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یقال انظروا ھذین، لیکن پھر بھی حضور کی امتی ہے نا، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو تھوڑی سی مہلت دے دو، ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ مغفرت کے دروازے جیسے مشرک پر کلیتاً بند ہے، ان پر کلیتاً بند نہیں ہوئے، اب بھی انتظار ہے کہ ان کی دوستی ہو جائے، اب بھی انتظار ہے کہ ان کی صلح ہو جائے، اب بھی انتظار ہے کہ دنیاوی مفاد کو چھوڑ کر یہ خدا کے لیے ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں گے تو ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہوں گے۔ تو فرمایا انظروا ھذین، ان کو مہلت دے دو، تھوڑا سا ٹائم دے دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، پھر سے متفق ہو جائیں، پھر سے یونائٹ ہو جائیں۔ تو اس حدیث میں برکت الاتحاد، دا بلیسنگ آف یونٹی کو بیان کیا گیا، اسٹیبلش ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے کا جو ثواب ہے اسے بیان کیا گیا۔ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ ایک ہو جائیں، ان کی صلح ہو جائے، عداوت دشمنی ختم ہو جائے۔ یہاں یہ ملتے ہیں، وہاں ان کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ امتی سے ملا، جنت کا دروازہ کھل گیا، تو کیا امتی جب نبی سے ملے گا تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا؟ یہ ان کا فیض ہے۔ اور امتی جب نبی سے ملتا ہے، ملنے کا معنی اپنا عشق حضور سے قائم کرتا ہے، اپنی محبت حضور سے قائم کرتا ہے، حضور سے اتباع کا تعلق قائم کرتا ہے، اطاعت کا تعلق قائم کرتا ہے، حضور کی اداؤں پہ نثار ہوتا ہے، اپنی جان مال سب کچھ لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے حضور کے ساتھ ایک ہونے کا مطلب۔ تو اس کے لیے فقط جنت کا دروازہ کھلتا نہیں ہے، جنت کا ہر دروازہ پکارتا ہے، اے عاشق آ مجھ میں سے جنت میں داخل ہو جا۔ امتی سے ملا تو جنت کا دروازہ کھلا، اور امتی نبی سے ملا تو جنت کا دروازہ فقط کھلا نہیں ہے، ہر دروازے کی ندا یہ ہوتی ہے کہ مجھ پہ سے داخل ہو جا۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے طویل، ابھی وقت نہیں ہے، صرف اشارتاً بتا دیتا ہوں تاکہ دلیل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جنت باب الصلاح ہوگا، جنت میں نماز کا دروازہ، نمازی کو وہاں سے پکارا جائے گا، باب الجہاد ہو جائے، مجاہدین کو وہاں سے پکارا جائے گا، باب الصدقہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور فرمایا ارجو ان تکون منہم،
فرمایا مجھے یقین ہے کہ ابو بکر تم بھی ان میں سے ہو جن کو جنت کا ایک دروازہ نہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ انعام کیوں ملا؟ اس لیے کہ ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ایک ہو گئے، مل گئے۔ تو یہ حضور سے ملنے کا فیضان ہے۔ فرمایا حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں، دوستی کر لیں اور دنیاوی معاملات ختم کر لیں، دنیاوی معاملات ختم کر لیں۔ اس حدیث میں جمعرات کا لفظ آیا ہے، تھرسڈے، جمعرات۔ تو جب بھی جمعرات آئے اور آپ میں سے کوئی کسی سے ناراض ہو، دوستی ختم ہو گئی، رشتہ داری ختم ہو گئی، تو اس حدیث کو ہر جمعرات کو یاد کیا کریں اور اپنی ڈائری میں یہ حدیث لکھ لیں، اور جب جمعرات کی صبح طلوع ہو تو ڈائری اٹھا کر اس حدیث کو ایک دفعہ پڑھا کریں۔ پھر دیکھیں سوسائٹی امن بھی ہوگا، سوسائٹی میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا۔ لیکن یہ سب حضور کے بدولت ہے۔ جن کا تعلق اور رشتہ حضور سے قائم ہوتا ہے پھر اس کا رشتہ اور تعلق سب سے قائم ہوتا ہے، اور جو ان سے کٹتا ہے تو پھر ایک ایک کر کے سب سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ۔